آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کوئی دنیاوی عہدہ دے دیتا ہے یا بہت بڑا کوئی عہدہ دے دیتا ہے، تو وہ پھر اپنے جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو ملنے سے ہچکچاتے ہیں اور باعث شرمندگی سمجھتے ہیں کہ ہمارا چونکہ اسٹیٹس بہت اوپر ہے اور بڑے بڑے لوگوں سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا ہے، میل جول ہے، تو یہ غریب غربا لوگ ہیں، ان سے اگر ہم کوئی تعلق رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھنے والا کیا کہے گا؟ تو اس سوچ سے وہ جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو بہت کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے بھی ملنا گوارا نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں آپ تو اس طرح کے نہیں ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اگر ہم میں یہ سوچ ہے کہ ہم اپنے کسی غریب رشتہ دار، کسی غریب تعلق والے سے ملنے میں کوئی شرمندگی محسوس کر رہے ہیں اس کو گلے لگانے سے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے جو جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور جو مال و دولت میں بھی زیادہ تھے، ان کی میزبانی چھوڑ کر حضرت ابو ایوب انصاری کی جھونپڑی کو شرف بخشا میزبانی کا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریب پرور ہیں اور غریب نواز ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ہمیشہ یہی درس دیا ہے کہ غریبوں سے اور محتاجوں سے محبت کریں، بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن مساکین میں سے اٹھانا۔ تو ہمیں یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ اگر ہم میں یہ سوچ موجود ہے کہ ہم شرمندگی محسوس کرتے ہیں اپنے کمزور اور غریب رشتہ داروں سے ملنے میں، تو پھر ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں یہ جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، اسلام بھی اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ ان سے اپنا رویہ اچھا رکھیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، وہ اپنی زندگی دراز چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، تو وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو ہم اگر دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کا رویہ بھی آپ دیکھ لیں قرآن مجید اٹھا کر، کہ جب وہ بادشاہ بنے اور بھائیوں پر یہ یہاں ہو گیا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بھائیوں کو چھوڑا نہیں ہے کہ اب میں چونکہ بادشاہ بن گیا ہوں اور میں ان سے تعلق توڑ لوں۔ آپ نے علیہ السلام نے بھی اپنے اہل و عیال کو، جو آپ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، جو آپ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو بھی اور اپنے بھائیوں کو بھی آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھا۔ یہ جب آپ کی ملاقات جو ہے ہو گئی، تو ہمیں ان چیزوں سے یہ سیکھنا چاہیے، یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اگر دنیاوی اعتبار سے بھی کسی عہدے پر اللہ نے ہمیں عزت دے دی ہے اور ہمیں پیسہ دے دیا ہے، تو ہم اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں، اپنے جو ہم سے کمزور رشتہ دار ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں اور ان سے ملنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں۔ ہمارا رویہ ان کے لیے بہت اچھا ہونا چاہیے اور ان کی ہمیشہ جہاں تک ہو سکے، ہماری ضروری نہیں ہم کسی سے پیسے کی مدد کریں، ہم ان سے اچھا مل لیں، ہم ان سے اچھا بول لیں، ہم ان سے اچھی ملاقات کر لیں، تو اخلاق اور اخلاص کے ساتھ مل لیں، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ